اللہ اللہ اللہ۔ سورہ عبسہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 80 ہے، 80، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 24 ہے۔ اس میں 42 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، 130 کلمات ہیں، 533 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ عبسہ، محبوب کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار آئے۔ وتولی، اور آپ نے منہ پھیر لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم سے منہ پھیرا۔ ان جاءہ الاعمی، اس پر کہ ان کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا، یعنی عبداللہ بن ام مکتوم حاضر ہوئے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو، او یذکر، یا نصیحت لے، فتنفعہ الذکر، تو اسے نصیحت فائدہ دے۔ اما من استغنی، وہ جو بے پرواہ بنتا ہے، فانت لہ تصدی، آپ اس کے تو پیچھے پڑتے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، اور آپ کا کچھ نقصان نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عتبہ بن ربیعہ کافر، اور ابو جہل بن ہشام، اور عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، قریش کے سرداروں کو اسلام کی دعوت فرما رکھے تھے۔ اس وقت حضرت عباس اسلام نہیں لائے تھے۔ اس درمیان میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی حاضر ہوئے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار ندا کر کے عرض کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے تعلیم فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے یہ نہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے گفتگو فرما رکھے ہیں، اس سے قطع کلام ہوگا، کسی کی بات کاٹنا یہ بیعت بھی ہے، اور خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو کاٹ دینا۔ یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا گزری، اس سے آپ کو تکلیف ہوئی، اور ناگواری کے آثار چہرے اقدس پر نمایاں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دولت سرائے اقدس کی طرف، اپنے گھر مبارک کی طرف واپس ہوئے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہاں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو نابینا فرمایا گیا۔ نابینا فرمانے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی معذوری کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے کلام کو انہوں نے کاٹ دیا، اس وجہ سے ہوا یہ، ان سے غلطی یہ ہوئی کہ یہ دیکھ نہیں سکتے، تو اے محبوب آپ کرم فرمائیں، انہیں معاف کر دیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا اکرام فرماتے تھے، اور ان کو مجلس میں خاص مقام آپ دیتے تھے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو، یعنی گناہوں سے ستھرا ہو آپ کا ارشاد سن کر۔ او یذکر فتنفعہ الذکر، یا نصیحت قبول کرے تو اسے نصیحت فائدہ دے۔ اما من استغنی، وہ جو بے پرواہ بنتا ہے، اللہ تعالی سے بے پرواہی وہ کرتا ہے، ایمان لانے سے بے پرواہی کرتا ہے، اپنے مال اور دولت کے غرور کی وجہ سے، فانت لہ تصدی، آپ اس کے تو پیچھے پڑتے ہیں، اور اس کے ایمان لانے کی امید میں اس کے در پہ ہوتے ہیں۔ وما علیک الا یزکی،
اور آپ کا کچھ نقصان نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو. یعنی وہ کافر ایمان لا کر ہدایت پا کر اگر ستھرا نہ بھی ہو، وہ ایمان نہ لائے ہدایت نہ پائے، تو اس سے آپ کو کچھ نقصان نہیں، کیونکہ آپ کے ذمہ دعوت دینا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، وہ آپ نے پہنچا دیا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور وہ جو آپ کے حضور ملکتا آیا، ناز سے دوڑتا آیا، یعنی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈر رہا ہے اللہ تعالی سے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو اسے چھوڑ کر اور طرف آپ مشغول ہوتے ہیں. کَلَّا، یوں نہیں، یعنی ایسا نہ کیجیے. اِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، یہ تو سمجھانا ہے، یعنی آیات قرآن مخلوق کے لیے نصیحت ہیں. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، تو جو چاہے اسے یاد کرے اور ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھائے، نصیحتوں پر عمل کرے. جو نہیں کرے گا اپنا نقصان کرے گا. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عبس و تولی ہے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس میں محبوب کی اداؤں کا ذکر ہے. جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ کی ان اداؤں کا ذکر ہے. ابسا، ناگواری کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر ظاہر ہوئے، جس طرح یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، چادر اوڑھنے کا ذکر ہے. قرآن پاک میں حضور کی عمر کی قسم کو یاد کیا گیا. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کے دلائل ہیں، اور اس میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بعض لوگ اس کا یہ ظاہری معنی لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک منافق تھا جو یہ معنی لیتا تھا، اور روزانہ عشاء کی نماز میں سورہ عبسہ اسی انداز، اسی معنی کو سمجھ کے پڑھتا تھا. تو جب آپ کو علم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تجھے قرآن پاک کی کتنی صورتیں یاد ہیں؟ تو اس نے کہا بہت ساری صورتیں یاد ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ بتا کہ تو روزانہ عشاء میں سورہ عبسہ پڑھتا ہے؟ اس نے کہا بالکل پڑھتا ہوں. تو آپ نے تلوار سے اس کا سر اڑا دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، یہ عبسہ کے مفہوم کو غلط لے کر پڑھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی ہے، تو بے ادبی کی نیت سے پڑھتا ہے. حالانکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج بھی جو منافقین ہیں، جو مسلمانوں پہ شرک و بدعت کے الزام لگاتے ہیں، جو بدعتی ہیں، بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو نہیں سمجھتے، وہ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں بڑے کھل جاتے ہیں اور بڑی بے ادبیاں کرتے ہیں. ان نادانوں کو قرآن پاک سمجھ ہی نہیں آیا. قرآن مجید فقان حمید و الحمد سے لے کر والناس تک حضور کی شان بیان کرتا ہے. تو یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں کا بیان ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ محبوب آپ ان سے ناراض نہ ہوں، غلطی ضرور ہے لیکن معاف کر دیں، یہ تو آپ ہی کا ہے. اگر آپ ناراض ہو گئے تو یہ کس کے در پہ جائے گا؟ فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اسے یاد کرے، فی صحف مکرمہ، ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو صحیفے مکرم ہیں اس میں یہ قرآن لکھا ہے. مرفوعات مطہرہ، بلندی والے، پاکی والے. یعنی یہ صحیفے بڑا بلند درجہ رکھتے ہیں، یہ پاک ہیں کہ انہیں پاکوں کے سوا کوئی نہ چھوئے. قرآن مجید فقان حمید وہ پیاری کتاب ہے کہ اسے بے وضو کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بِأَيْدِي سَفَرَ، ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے، کرام بررہ، جو کرم والے نیکوکار ہیں.
یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور وہ فرشتے ہیں جو اس کو لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرا، آدمی مارا جائے، کیا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں اور بے انتہا احسانوں کے باوجود کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اسے کاہے سے بنایا، وہ کس چیز سے بنا ہے؟ من نطفہ، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، خلقہ، اسے پیدا فرمایا، فقدرہ، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا، یعنی ماں کے پیٹ میں کبھی وہ پانی کی بوند نطفے کی شکل میں 40 دن رہا، پھر علقہ کی صورت میں، خون کے قطرے کی صورت میں رہا 40 دن، پھر مضغہ کی شان میں 40 دن گوشت کا ذرہ رہا، پھر مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے جب وہ پیدا ہوا تو آنکھیں بھی سلامت ہیں، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں، لیکن انتہائی کمزور ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں سارے جانوروں کے بچے انسان کے بچے سے پیدائش کے وقت طاقت زیادہ رکھتے ہیں، انسان کا بچہ سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے وہ شعور، وہ عقل، وہ آنکھیں، وہ کان دیے کہ وہ اتنی طاقت حاصل کر لیتا ہے کہ انسان بسا اوقات کئی جانوروں اور کئی ملکوں پر حکومت کرتا ہے۔ اللہ نے اتنے کمزور سے باریک سے قطرے کو اتنی طاقتیں دی، پھر بھی انسان ناشکری کرتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اسے آسان راستہ کیا، ماں کے پیٹ میں تکمیل ہوئی، پھر آسان اسے راستہ کیا، ماں کے پیٹ سے باہر ہونے کا آسان راستہ فراہم کیا۔ ثم اماتہ، پھر اسے موت دی، فاقبرہ، پھر قبر میں رکھوایا، یعنی موت کے بعد اسے قبر میں رکھ دیا تاکہ بے عزت نہ ہو۔ اگر کسی نے پارسیوں مجوسیوں کی حرکت دیکھی ہو، وہ کس طرح لاش کو پھینک دیتے ہیں اور کس طرح اس سے بدبو آتی ہے اور کس طرح اس سے پرندے نوچ نوچ کر اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اسلام میں مردے کو کتنی عزت حاصل ہے۔ تو فرمایا فاقبرہ، پھر قبر میں رکھوایا کہ موت کے بعد بے عزت نہ ہو۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا، یعنی موت کے بعد قیامت کے میدان میں اللہ باہر نکالے گا حساب اور جزا کے لیے، تو اب اسے وہ زندگی دے گا کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور مومن ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ کلا، کوئی نہیں، لما یقضی ما امرہ، اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا، یعنی اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا، یعنی کافر ایمان لا کر اللہ کے حکم کو بجا نہ لایا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے جنہیں کھاتا ہے اور جو اس کی زندگی کا سبب ہے، کہ ان میں اس کے رب کی قدرت ظاہر ہے، کس طرح یہ خوراک بدن کا جز بنتی ہے اور کس عجیب نظام سے یہ خوراک ہضم ہوتی ہے، کس طرح رب عطا فرماتا ہے، ان حکمتوں کا بیان فرمایا جاتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، بادل سے بارش ہوئی۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو خوب چیرا، یعنی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے خوراک کا انتظام کس طرح کیا گیا۔ فانبتنا فیہا حبا، تو اس میں اناج اگایا، وعنبا وقضبا، اور انگور اور چارہ، وزیتونا ونخلا،
اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا اور گھنے باغیچے، وفاکہۃ وابا اور میوے اور گھاس، متاعا لکم ولانعامکم تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے، چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگار، زوردار آواز، قیامت کے نفخہ ثانیہ کی ہولناک آواز جو مخلوق کو بہرا کر دے گی۔ یہاں دوسری سور کا ذکر ہے، جب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ اور اپنی بیوی سے، وبنیہ اور اپنے بیٹوں سے۔ ان میں سے کسی کی طرف متوجہ نہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، اپنی پڑی ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے، وہ اسی فکر کی وجہ سے سب کو بھولا ہوگا، یعنی کسی کی طرف وہ متوجہ نہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ ہاں ایک ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں امتیوں کی فکر ہوگی اور امتیوں کو وہ تلاش کر رکھے ہوں گے، ان کی شفاعت کر رکھے ہوں گے، انہیں جام کوثر پلا رکھے ہوں گے، انہیں ہاتھ پکڑ کر جنت لے جا رکھے ہوں گے۔ کاش اس دنیا کی زندگی میں ہم اس محبوب کریم کے حکم کی فرما برداری کریں، ان کے دل کو خوش کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں، ان کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں۔ وجوہ یومئذ مسفرہ کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے۔ یعنی اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے میدان میں دو قسمیں ہوں گی، ایک سعید ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، اور ایک شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے، برباد ہونے والے ہوں گے۔ تو جو سعید ہوں گے ان کے منہ اس دن روشن ہوں گے، ایمان کے نور سے روشن ہوں گے، رات کو جو وہ عبادتیں کرتے تھے اس سے روشن ہوں گے، وضو کی وجہ سے، وضو کے آثار کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ ہنستے خوشیاں مناتے ہوں گے، اللہ تعالی کی نعمت اور کرم اور اس کی رضا پر خوش ہوں گے۔ اب بدبختوں کا ذکر ہے، اللہ تعالی ہمیں خوش بختوں میں شامل فرمائے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ اور کتنے منہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، مٹی پڑی ہوگی۔ تَرْهَقُهَا قَطَرَةٌ ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، کالا پن چڑھ رہا ہوگا، یعنی ذلیل ہوں گے، ذلیل حال، وحشت زدہ صورت ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ یہ وہی ہیں کافر بدکار۔ سورہ عبسہ کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے، کل بروز قیامت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ